بولیے. تو جو آپ کی ویڈیو وغیرہ جو بھی میں سنتا ہوں نا، ہاں الحمدللہ. تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی کبھی دوستوں میں بھی شیئر کرتا ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم میرے دوست بھی سنتے ہیں، اور انہوں نے 2-3 لڑکوں کو دکھایا تھا، سنایا تھا وہابیوں کو، جی جی. یہ دیوبند کیوں. ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں نے یہ باتیں سن کر، آپ کی سب وائسیں سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان لوگوں نے توبہ کر لی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے. یہ تو بڑی تو چیز ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کی جو بھی ہو نا وائس، جو بھی ہو انشاءاللہ میرے میں پرسنل میں سینڈ کیجئے، ٹھیک ہے. جی 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 ایک ضرور چیز. ضرور. اچھا، دوسری چیز میں نے آج آپ کو خاص اس لیے میں نے فون کیا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت اور رضوان نے جو کتاب لکھی جی حسام الحرمین، جی جی جی. تو صرف حضرت مجھے حسام الحرمین کا لفظی ترجمہ ذرا سا مجھے دیکھنا تھا، جاننا تھا. وہ ساری زبانوں میں تراجم اس کے مل جائیں گے. ہاں 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 عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، سب میں جی مل جائے گا. جی 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 ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ. اردو میں چاہیے؟ ہاں اردو میں چاہیے مجھے. اچھا، آپ کو پرسنل میں PDF بھیج دیتا ہوں، ہے نا. ہاں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح خدمت کرتے رہیے، جتنا آپ ہو کی جو شیئر بھی کیجیے. آپ کی جو بھی وائسیں ہو جی 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 اور جو بھی ریکارڈنگ ہو، جی. وہ انشاءاللہ میرے پرسنل میں اس نمبر پہ سینڈ کریں گے، تاکہ میں اپنے لوگوں میں، اپنے گروپوں میں سب کو شیئر کر سکوں، تو لوگ ان کمینوں سے بچ جائیں. جی 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 ضرور ضرور. جی 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 انشاءاللہ شکریہ. ٹھیک ہے، شکریہ. تو مجھے PDF میں ذرا بھیج دیجئے گا. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. جی 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 ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. صبح فون آپ نے پھر نہیں وعلیکم اٹھایا. السلام. ہاں مجھے کچھ مصروف تھا. اب کب بات کی جائے؟ بات کر لیجئے. ہاں چلیے، اچھی بات ہے. اچھا، علم غیب کے متعلق آپ کو بات کرنی تھی. ہاں علم غیب کے متعلق بات کرنی تھی. تو سب سے پہلے ہم یہ خیال کریں، پہلے علم غیب کس کو کہتے ہیں جان لیتے ہیں، ہے جی نا. جی جی. تو آپ کو تعریف بتا سکتے ہیں. نہیں آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. علم غیب کسے کہتے ہیں، اس کی جب تعریف ہو جائے گی تو آگے بات جی سمجھنے میں آسانی ہوگی. جی جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. علم غیب اصل میں یہ تو ہم لوگ عام فہم زبان میں کہتے ہیں کہ علم غیب چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن علم غیب وہ ہے جو حواس خمسہ سے انسان اپنی طاقت کے بنا پر، اپنی علم کے زور سے، یعنی اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. یعنی اس پر دلیل قائم نہ ہو، کسی کا بتایا ہوا ہو، کسی کا کچھ بتایا ہوا ہو، اس کو علم غیب نہیں کہتے. نہیں بتایا ہوا نہیں، دلیل قائم تو جس ہو پر گئے دلیل نہیں. قائم نہ ہو علم غیب ہے. انسان، میں کیا بول رہا ہوں، انسان اپنے حواس خمسہ کے زور سے، جو حواس ہے نا، 5 حواس، ہاں جیسے حواس سے دیکھنا. کم تھا ظاہرہ، حواس سے ہاں کم تھا باطنہ. ہاں، تو اس سے اپنے طاقت و زور کے بل بوتے پر نہ جان سکے. علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعریف کی ہے. جی جی. اور دیگر کئی مفسرین اور محدثین نے بتایا ہے، جسے اس میں جانا نہیں ہے ہمیں. تو یہ علم غیب ہے. ٹھیک. اب یہاں پر بتائیے کہ جو نبیوں کو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب حاصل تھا، جی. تو کیا یہ صحیح ہے کہنا؟ دیکھیے، حاصل تھا کہہ کر کے ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی دینے سے علم غیب مانتے ہیں. یعنی عطائی علم غیب، عطائی علم غیب. میں بس بذات خود نہیں تھا. بذات خود نہیں، اگر رتی برابر بذات اگر کوئی مان لے تو اسی وقت دائرے اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. خارج ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا حواس خمسہ سے جو چیز نہ پتہ چل سکے، یہ تو بتایا ہوا ہے، تو حواس خمسہ کے اندر ہے، تب کیسے علم غیب ہوگا یہ؟ میں کیا بولا آپ کو، حواس خمسہ کے زور سے انسان اپنے طاقت و بل بوتے اور اپنے علم کے ذریعے سے نہ جان سکے، اس کو کہتے ہیں علم غیب. علم لیکن غیب. جو لوگ کہتے ہیں چونکہ نبی کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا ہوتا ہے، جی جی تو اس کو علم غیب کہہ سکتے ہیں کہ نبی کو علم غیب حاصل ہے؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے تعریف کیا
آپ کی تعریف کے تو اینٹی ہو گیا. نہیں، میری تعریف کو آپ نہیں سمجھے شاید. میں بالکل سمجھا کہ جو کسی، ہاں ایک منٹ میری بات سن لو، کسی کا بتایا ہوا ہو، ٹیلی فون کے ذریعے ہو یا کسی ٹیسٹ کے ذریعے ہو، وہ علم غیب نہیں ہے. جیسے جنت میں اس وقت کیا ہو رہا ہم بیٹھے بیٹھے از خود جان جائیں، وہ علم غیب ہوگا. تو نبی کو جو علم غیب ہوتا تھا وہ تو اللہ کا بتایا ہوا ہے، تو علم غیب کہاں سے ہوگا؟ جی آپ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو کہہ میں رہے ہیں جی جی یہی تو آپ نے تعریف کہا یہ حافظ علم اصفہانی کی. حافظ علامہ راغب اصفہانی یہی جو تعریف آپ علم نے کیا غیب کہ کی ہوا سے وضاحت، خمسہ ظاہرہ اور ہوا سے خمسہ باطنہ، اس میں کسی کے ذرائع سے اگر معلوم ہو گیا تو علم غیب نہیں ہوگا. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ ہاں علم ہاں جو حواس کی رسائی سے بالا تر ہو. حواس جو ہے علوم خمسہ جسے حاصل کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، حواس خمسہ بولتے ہیں اس کو، اس سے بالا تر ہو، جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کیا جائے. ان جتنے بھی عقل کے اس کا جاننے کا علامت ہے وہ اپنے بلبوتے پر انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ ہے علم غیب. اب اللہ تبارک و تعالی جس کو دے دے یا سکھا دے، بتا دے، غیب پر مطلع کر دے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا نا. نہیں، اس میں شامل نہیں شامل جی، ہوگا. کیسے شامل ہوگا جب انسان از خود از خود سے. جی ان کو جو نبی کو تھا وہ از خود نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ نے بتایا ہے. جی اللہ نے بتایا ہے. تو جب اللہ نے بتائی ہے تو علم غیب کہاں سے ہو گیا؟ جی وہی تو وہ علم غیب نہیں ہوگا کہہ کے آپ بول رہے ہیں. ہاں علم غیب نہیں ہوگا. آپ کے بات اب ہم امریکہ سے آئے اور کچھ چیزیں ہم کو معلوم ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا، تو علم غیب تھوڑی ہو جائے گا وہ. جی اللہ نے نبی کو جو چیز بتایا وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہے، علم غیب کہاں سے ہو گیا؟ جی تو علم غیب اللہ کے علاوہ نبی کسی کو نہیں معلوم ہے. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب حاصل ہے وہ تو غلطی کر رہے ہیں. اچھا آپ کے حساب سے یعنی عقل سے. آپ کے جو تصریح وقری ہے اس کہنے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. نہیں، وہ تصریح سے تو انسان اپنی عقل کی زور سے وہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے بتائے سے وہ مطلع ہو سکتا ہے. تو جو آپ اللہ کہہ رہے ہو وہ غیب نہیں ہوگا، اللہ کے بتانے سے غیب نہیں ہوگا وہ. تو آپ ایک سورہ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 49 پڑھیں. حافظ ہیں آپ؟ نہیں حافظ نہیں. بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. سورہ ہود کی آیت نمبر 49 ہے، سورہ نمبر 11 ہے، تقریباً 12 پارہ ہے. یہ غیب کی خبریں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے. جی یعنی اللہ کے بتانے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. کوئی نہیں دعویٰ جانتا کیا تھا. اللہ تعالیٰ. جی جی اللہ کے جب بتانے سے پہلے. وہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے اللہ کی بتائی ہوئی علم غیب کیسے ہوگا؟ تو یہی کہہ رہا ہے تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبر ہے، یعنی غیب ہی ہے، بتانے کے بعد بھی غیب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. نہیں. دیکھیے، جہاں الحق و زہق الباطل، احمد یار خان صاحب نعیمی لکھتے ہیں جو اللہ نے جو علم بتایا ہے کسی کو، یعنی عطائی علم غیب کو غیب نہیں کہیں گے. یہ احمد یار خان صاحب جہاں الحق و زہق الباطل پہ لکھا یہ ہوا. عبارت پڑھیے. جا الحق کہتے ہیں ان کتاب کو، جا الحق و زہق الباطل پورے نام ہے. ہاں ہے اس نا؟ کتاب کے پیج نمبر 19 پہ لکھا ہے عطائی علم غیب کو علم غیب نہیں کہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف اور ترمذی شریف دونوں کی روایت میں، جو حضور پر علم غیب ثابت کرے اور کہے حضور کو علم غیب حاصل ہے، معلوم ہے، وہ کذاب اور جھوٹا ہے. علم غیب آپ حدیث پڑھیے. وہ حدیث نہیں ہے، وہ ہم یاد نہیں ہے، ہم آپ کو فوٹو کاپی بھیج دیتے ہیں. دیکھیے ہاں صحیح بات ہے وہ. اور دوسری میں بھی سنا ہوں. چیز ہے سورہ اعراف آیت نمبر 188. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. سورۃ کیا نام ہے سورہ کا؟ سورہ اعراف. سورہ اعراف. ہاں اعراف بولی. اعراف آیت نمبر 188.
हुजूर फरमाते हैं कि मुझको गैब का इल्म हासिल होता, हर अच्छी चीज को करता और जो नुकसान जो चीज है उसको ना अख्तियार करता। जी। तो इल्म गैब, तो अगर आप कहते हैं हुजूर को इल्म गैब हासिल था बकौल आपके, तो हुजूर को आलिमुल गैब कह सकते हैं? नहीं, आलिमुल गैब की बात अलग है। नहीं, इल्म गैब आप ही के बताने के एतबार से मैंने बुखारी शरीफ की रवायत दे दी, कुरान शरीफ की रवायत दे दी, और अहमद यार खान साहब जहर हक और जहकल बातिल का वो बता दिया कि इल्म गैब नहीं हासिल, तो आप अताई को इल्म गैब कहाँ से लाए? जी 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 बिल्कुल, बताइए आप। हाँ मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आपने 2-3 बातें रखी है। आलिमुल गैब इसलिए नहीं कहते हैं, हाँ बोलो, कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो सिफत जैसे जल्ला जलालहू है, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले इल्म मैं बता रहा समझा रहा हूँ, उसी को समझा रहा हूँ। 2-3 सवालात आप रखे हैं, जिसमें से जैसे जल्ला जलालहू है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम नहीं कहते, इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि जल्ला जलालहू सिफत मौजूद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन हम जल्ला जलालहू अल्लाह तबारक व तआला के लिए कहते हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए नहीं कहते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जैसे आलिमुल गैब, आलिमुल गैब व शहादा अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल कर दे तो उस पर कुफ्र का फतवा आयद नहीं होगा, उसको काफिर नहीं कहेंगे, जायज़ नहीं है, जायज़ और नाजायज़ की बात है। तो बहरहाल इसी तरह से आपने कहा जिसको अज खुद अगर कोई कहे कि अज खुद किसी आदमी को इल्म गैब हासिल हो काफिर है, आप सुन लेना। जी जी बिल्कुल। तो इल्म गैब उसी को कहते हैं जिस पर कोई दलील न कायम हो, अज खुद हासिल हो। जी जी मैं बयान कर रहा हूँ। मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर किसी ने किसी को बता दिया, उस पर गैब इल्म गैब का इतलाक नहीं होगा। हवास खमसा और ज़ाहिरा की जो दलील है वो आप ही ने दिया है। जी जी मैं ही दिया हूँ। तो आप बताएं हवास खमसा के जोर से। एक मिनट रुकिए। तो जब नबियों को जो इल्म गैब था वो अल्लाह का बताया हुआ है, इनको इल्म गैब, नबी को इल्म गैब हासिल है, कैसे कह सकते हैं आप? जी इसलिए कि कुरान कहा, जैसे कि मैं बताया, देने के बाद भी कुरान कहता है कि वो गैब है, इसलिए हम इल्म गैब कहते हैं। अब रही बात, आप गौर से सुनिएगा, आप गौर से सुनिएगा, इसका जवाब ले लीजिए। जी जी आप गौर से सुनिएगा। अरे भैया इसका जवाब ले लो, फिर हम गौर से उसको खूब गौर से सुनते हैं। अल्लाह ने जितनी भी गैब की बातें बताई हैं वो तो नबी को मालूम है। तो गैब की बात है, गैब इल्म गैब नहीं है जी, वो गैब का इल्म है, अल्लाह ने बताया है। जैसे जन्नत में गैब का इल्म बताया, लेकिन गैब इल्म गैब उसको नहीं कहेंगे, नहीं कहें, इसमें गैब इल्म गैब नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? गैब का इल्म एक तरफ का गैब बताया, क्यों नहीं कहेंगे? हम सुन लीजिए जी। इल्म गैब उसको कहते हैं जिस पर कोई दलील न हासिल हो। जी पूरी बात मेरी सुन लीजिए। अब गैब का इल्म जो अल्लाह ने बताया है, तो गैब का इल्म अल्लाह किसी को बता सकता है। जी हालांकि लफ्ज में आप जा रहे हो और एक तरफ दूसरा गैब उसको, आप खामोश रहें, इतनी देरी बोले आप खामोश हो जाएं। हमारी बात सुन लीजिए। खामोश हो जाएं। इल्म गैब उसको कहते हैं जिस पर कोई दलील न कायम हो। ये तो अल्लाह ने बताया है तो दलील कायम हो गई। अब खामोश आप खामोश हैं। आपको मुगालिता इसमें हुआ है कि उसको इल्म गैब नहीं कहेंगे, और फुक़हा के कौल अहमद यार खान जहाल हक और ज़ाकल बातिल को कहते हैं। फोटोकॉपी में भेज दे रहा हूँ। जी मेरे पास मौजूद है, किताब मौजूद है। आप खामोश रहे ना, मौजूद है कि अताई इल्म गैब को इल्म गैब नहीं कहा जा सकता। 2 मिनट खामोश रहे ना, आप कहते हैं तो आप क्यों कह रहे हो? 2 मिनट खामोश रहे ना, मैं जवाब सुन लो, उसके बाद सुनने की सिकत भी रखें। जाल हक में फुक़हा के कौल, जिसे तफसीर मदारिकों में तब क्या कौल बयान किए हैं और उसमें लिखे हैं, मुझे ये इकरार है, मैं इकरार कर रहा हूँ इस बात के, लेकिन फुक़हा के कौल और उसकी मुराद क्या होते हैं आपको इसमें मुगालता हुआ है। मैं उसको भी बता रहा हूँ, वो कौन फुक़हा का कौल है? मैं उसको भी बता रहा हूँ। आप खामोश रहें, मेरी बारी में ना बोले, मेरी बारी में ना बोले, आप खामोश रहे ना। कि हुजूर को इल्म गैब हासिल था, वो झूठा और कज़्ज़ाब है। अच्छा सुन ले, मैं जवाब एक का जवाब देता हूं मैं, सुनाओ। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म
اطلاعی ہے، ذاتی نہیں، الجزئی ہے، کلی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم متناہی ہے، جیسا کہ بھی کثیرت نصوص اور کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے فقہا نے اس کی تکفیر کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے علم غیب کلی و ذاتی کا عقیدہ کرے۔ اس کے لیے رد المختار وغیرہ دیکھے جائیں۔ یہ ہے انوار الباری جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 5 میں انور شاہ کشمیری کہتے ہیں تو اس سے ثابت ہو گیا فقہا کے نزدیک جب کہ علم غیب بولے جاتے ہیں وہ ذاتی اور کلی کو لوگ مراد لیتے ہیں، اور فقہا کے قول کو آپ لے کر کے اس پہ فٹ کر رہے ہیں، علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے ہی خارج کر رہے ہیں، بالکل نہیں دیا گیا۔ اگر نہیں دیا گیا تو آپ پورے قرآن جی غلط بات جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ نہیں آپ نہیں سمجھے ہو نا، نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، میں تو کہتا ہوں اللہ نے دیا عطا فرمایا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ہاں جی آپ مانتے ہیں؟ اللہ نے جتنی ضرورت کے جنت کا علم اللہ نے بتایا ہے، غیب کا علم ہے، جہنم کی اللہ نے بتایا، نماز پہ کیا ثواب ہے، فلاں پہ کیا گناہ ہے تو اللہ نے بتایا نا۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے، یہ غیب کی باتیں تو اللہ نے بتائی ہے، یہ کوئی اسے کون انکار کرتا ہے؟ جب آپ کہیں گے کہ فلاں کو علم غیب حاصل ہے تو لوگ یہی سمجھیں گے وہ ذاتی علم غیب ہے، اور آپ کہیں گے عطائی علم غیب، احمد یار خان صاحب نے کہہ دیا ہے عطائی علم غیب نہیں ہوتا ہے، جہاں الحق و ذاکر باطل پیج نمبر 19۔ جی آپ نے کہا کہ علم غیب ہم اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ علم غیب مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ غیب کا علم دیا ہے، غیب کا علم مانتے ہیں نا؟ ہاں ایک منٹ رک جائیے، غیب کی بہت ساری باتیں اللہ نے حضور کو بتائی ہے، وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہے۔ تو آپ اپنے اکابر کے فتوے سے مشرک ہو گئے۔ میں کیا آپ اپنے اکابر کے فتوے سے آپ کافر ہو؟ جیسے دیکھیے تقویت الایمان صفحہ نمبر 14 میں دیکھیے گا، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دیے سے، غرض اس عقیدے سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 14۔ تو آپ تقویت الایمان کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ میں نہیں مانتا تقویت الایمان میں غلط بات نہیں مانتے ہیں، غلط باتیں تقویت الایمان میں غلط بات اگر لکھی ہے ہم نہیں مانتے۔ تو اس کو نمبر 14 جو آپ نے کہا اس کی فوٹو کاپی بھیجو۔ جی بالکل میں بھیج دے رہا ہوں۔ آپ اس کے سن لیجیے میرا مسئلہ، اگر تقویت الایمان میں کوئی چیز غلط لکھی ہے تو میں نہیں مانتا ہوتا۔ اچھا بہت بہت شکریہ، آپ تو دیوبندیت کی جو جڑ ہے اس کو ہی کاٹ دیے یار۔ اشرف علی تھانوی نے کوئی بات غلط لکھی تو میں نہیں مانتا۔ اشرف علی تھانوی نہیں مانتے، آپ نے مجدد ہیں یار، آپ کے مجدد ہیں، کیوں ذلیل کر رہے ہیں ان لوگوں کو؟ اگر کسی نے کسی کی مولانا کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو میں نہیں مانتا ہوتا۔ اور رشید احمد گنگوہی صاحب جانتے ہیں نا، کتب الارشاد ہیں، وہ لکھتے ہیں عقیدہ کہ آپ کو علم غیب تھا صریح شرک ہے، یعنی شرک کا فتویٰ ٹھوک دیے ہیں، آپ مشرک ہو گئے۔ آپ اللہ کے لیے غیب کا علم مان رہے ہو، تو آپ بھی کہہ رہے ہو، یہی بات تو آپ بھی کہہ رہے ہو، کسی کو اگر غیب حاصل ہے تو اسلام سے خارج۔ رشید احمد گنگوہی کو نہیں مانتے ہم، کیا ہم رشید احمد گنگوہی کو نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ گنگوہی کے فتوے سے آپ مشرک ہو رہے ہو۔ کیسے مشرک ہوئے؟ اس لیے کہ غیب کا علم صریح شرک ہے کہہ کر کے فتاوی رشیدیہ حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 244 میں کسی کو بذات علم غیب حاصل ہے تو مشرک ہے، کافر ہے۔ جی بالکل میں کہہ رہا ہوں آپ بذات میں نہ جائیں، بات تو مفتی عطائی علم میں جائیں، یہی بات تو رشید احمد گنگوہی بھی کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ غلط نہ پھیلائیں۔ احمد یار خان علامہ مفسر قرآن احمد یار خان صاحب جال حق میں وہ فقہا کے قول ہے علم غیب ہو تو علم غیب نہیں مانا جائے گا۔ آپ کے فتوے کے اعتبار سے احمد یار خان صاحب کافر ہو گئے۔ احمد یار خان نعیمی صاحب وہاں فقہا کے قول نقل کی ہیں، اور فقہا کیا مراد لے رہے ہیں؟ قول نہیں نقل ہے معاذ اللہ۔ آپ دیکھیے وہاں پر حوالہ تفسیر مدارک ہے کہ نہیں؟ کاپی بھیج دیتا ہوں وہاں تفسیر مدارک ہے کہ نہیں؟ فوٹو کاپی بھیج دیتا ہوں۔ احمد یار خان صاحب نے کسی فقہا کا قول نہیں نقل کیا ہے۔ آپ سن لیجئے، میں کتابی کھول لیا۔ کہے کہ عطائی کو علم غیب کہے تو علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے ایسا نہیں لکھا ہوا، اس کی کاپی بھیج دیتا ہوں۔ آپ عبدالحکیم صاحب ایمان کی کاپی بھیجو فقط۔ نہیں سن لیجئے